مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پر غور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، آج کی ایپیسوڈ میں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ ہر بندے کے لیے آج ایک غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پر غور۔ ذرا رکو، ذرا سوچو۔ میرے بھائیوں، ہم دن رات دنیا کے کاموں میں کھوئے ہوئے ہیں، مال و دولت، شہرت، عزت کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ جس لمحے موت کی آہٹ آئے گی اس وقت ہمارے پاس کتنا وقت ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ یعنی اللہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ آنے والے کل یعنی آخرت کے دن کے لیے تیاری کرو، لیکن افسوس ہم دنیا کی تیاری میں لگے ہیں اور آخرت کی تیاری بھول بیٹھے ہیں۔ جب موت کا وقت آئے گا تو انسان چیخ اٹھے گا، اے میرے رب مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں صدقہ خیرات کروں اور نیک بن جاؤں۔ لیکن اس وقت کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، اس وقت رونا، چیخنا، پچھتانا سب بیکار ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاقل وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے۔ ذرا سوچو میرے بھائیوں، دن رات ہم گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، جھوٹ بولنا، نظر کی بے حیائی، دل کا کینہ پروری، زبان کے زخم، سود اور حرام کی کمائی۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کے باوجود سوچو کہ ہمارا رب کتنا کریم ہے، وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے کہ ان سب کے باوجود وہ فرشتوں کے ذریعے روزانہ ہمیں رزق بھیجتا ہے۔ کیا یہ اس کی رحمت نہیں؟ کیا یہ اس کا فضل نہیں؟ پھر بھی ہم غافل ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کل قبر میں اترنے کے بعد جب مٹی ہم پر ڈالی جائے گی، جب دروازہ بند ہوگا تو ساتھ صرف ہمارے اعمال ہوں گے، کپڑے، دولت، بینک بیلنس، شہرت کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر میت کے ساتھ صرف 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کا مال، اس کا خاندان اور اس کے اعمال۔ مال اور خاندان واپس چلے جاتے ہیں تو باقی صرف اس کے اعمال رہ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سوچنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے۔ یہ زندگی لمحوں کی ہے، یہ جوانی ختم ہو جائے گی، یہ طاقت، یہ صحت، یہ سب چھن جائے گا۔ کل قیامت کے دن نہ والدین کام آئیں گے، نہ دوست، نہ اولاد، صرف ایک نیک اعمال اور اللہ کی رحمت کام آئے گی۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، اور اس دن انسان کہے گا، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، لیکن وہ کاش وہیں پہ دب جائے گا۔ تو آج میرے بھائیوں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کی طرف لوٹتے کیوں نہیں ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں بھی موت آنی ہے۔ ہر انسان، ہر زندہ چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو پھر ہم واپس کیوں نہیں آتے؟ کیوں چیزیں کل پہ چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ہمیں اس چیز کا بھی بھروسہ نہیں کہ کل ہمیں صبح نصیب ہونی بھی ہے کہ نہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، آج کا پیغام یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پر غور۔
تو میرے بھائیوں ہمیں کیا کرنا ہے؟ نماز کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، حرام کو چھوڑ دینا ہے، قرآن سے تعلق بنانا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے سچی توبہ کر لو، کیونکہ اللہ پاک کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر دو اور ایک دفعہ میرے سامنے آؤ سچی توبہ کے ساتھ، میں سب کچھ معاف کر دوں گا اور ذرا بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے تعلق بنانا ہے تو نماز قائم کرو، کیونکہ جب ایک مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان چیختا ہے اور روتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ کے ہو جاؤ، کیونکہ موت اچانک آتی ہے، نہ وقت دیتی ہے نہ وارننگ، بس آتی ہے اور انسان کو لے جاتی ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھتی کہ اس نے توبہ کی یا نہیں کی۔ میرے بھائی، قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو سوچو، موت پکا وعدہ ہے، لیکن ہم پھر بھی اسے بھول کر دنیا کے کھیل میں لگے ہیں۔ پیسہ کما لیں، ریلیشنز بنا لیں، تعلق بنا لیں، فیم کما لیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جب آنکھ بند ہوگی تو ان میں سے کچھ بھی ہمارے کام نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے جس کا نصیب لکھ دیا ہے وہ ہونا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آج پیسہ کما لیں، اپنی اولاد کو سیٹ کر دیں، ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، صرف یہ سوچو کہ جس ذات نے ماں کے پیٹ میں اس اندھیر نگری میں ایک گوشت کے لوتھڑے سے ایک انسان بنایا، اس کو وہاں خوراک دی، تو کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ ہیں یہ پیسہ چھوڑ کے جائیں گے تو آپ کے اولاد کے نصیب اچھے ہوں گے یا ان کو آگے آسانیاں پیدا ہوں گی؟ جو ذات ماں کے پیٹ میں رزق دیتی ہے، وہ آپ ہو یا نہ ہو، آپ کے بعد بھی اس بچے کے نصیب میں جتنا رزق ہے وہ ملے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ جو سوچتے ہیں کہ میں چھوڑ کے جاؤں گا تو اس بچے کو رزق ملے گا یا اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ کیا اگر آپ کی اولاد کے نصیب میں اللہ پاک نے سٹرگل لکھ دی ہے تو آپ اس کو کس طرح سے کم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے میرے بھائی۔ اس لیے اپنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ بہترین اگر کچھ ذخیرہ کرنا ہے تو اس کے اچھے نصیب کی دعا کرو، اس کے اچھے نصیب کی دعا کرو، اللہ پاک سے مانگو کہ آپ کا بچہ فرما بردار ہو اور اس کے نصیب اچھے کرے، اللہ پاک اس کو تنگ دستی سے بچائے، آزمائشوں سے بچائے۔ یہ دعا ہی ہے جو ہر چیز پلٹ سکتی ہے میرے بھائی۔ میرے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف پیسے کا پیار ہے، لوگ نماز کو چھوڑ کر اوور ٹائم کرتے ہیں، قرآن کو سائیڈ پر رکھ کر سوشل میڈیا سکرول کرتے ہیں، رشتہ داری توڑ کر صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ بھائیوں، یہ پیسہ قبر میں کام نہیں آئے گا۔ جتنا پیسہ اکٹھا کرنا ہے کر لو، لیکن اللہ کے لیے اعمال نہیں کیا تو سب بیکار ہے۔ یہ پیسہ فتنہ ہے میرے بھائیوں، یہ پیسہ آپ کے کسی کام نہیں آنا۔ اگر آپ کی قسمت میں یہ پیسہ نہیں لکھا تو مرنے کے بعد آپ کے اس پیسے سے آپ کو قبر کی مٹی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ میں نے کئی ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ جو زندگی بھر پیسہ کماتے کماتے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن جب اس کی آنکھ بند ہوئی تو اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، یا اس کا پیسہ لوگ کھا گئے تھے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ بھائی اس کی قبر کو مٹی نصیب ہو سکے۔ لوگوں کے پیسوں پہ قبر بنائی گئی۔ یہ حقیقت ہے اس دنیا کی کہ آپ کی آنکھ بند ہوتی ہے تو لوگ حصے کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، یہ مر گیا ہے، وراثت چھوڑ گیا ہے تو ہمیں کتنا ملے گا۔ یہ اس دنیا کی حقیقت ہے کہ آپ کو دفن کیا
پلٹ کے چلے گئے جہاں آپ ہو، قبر ہے، آپ کے اعمال ہیں اور منکر نکیر کے سوال ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ایک اور فتنہ ہمارے سامنے ہے، موبائل اور سوشل میڈیا۔ موبائل اور سوشل میڈیا کا صحیح استعمال اور غلط استعمال، اس میں بہت فرق ہے میرے بھائیوں۔ اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے تو ٹھیک، اگر غلط استعمال کیا جائے تو یہ ایک فتنہ ہے۔ میرے بھائیوں، دن رات ریلز، ویڈیو گیم اور حرام کانٹینٹ میں ڈوبے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سوال یہ ہے کہ اگر موت اس وقت آ جائے، کیا ہم اللہ کے سامنے یہ جواب دیں گے کہ یا اللہ، میں نے اپنی زندگی ٹک ٹاک اور ریلز میں ضائع کر دی؟ اللہ پاک نے قرآن میں ہمیں وارن کیا ہے، اور انہیں چھوڑ دو جو اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا کر بیٹھ گئے اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کے مزے اور ورچوئل دنیا کی ویڈیوز آخرت کی جلتی ہوئی آگ سے بچانے والی نہیں۔ جب موت آئے گی، سوچو، صرف ایک لمحے کے لیے سوچو کہ آپ کھڑے اور سامنے ملک الموت کھڑا ہے۔ جب موت آئے گی تو بندہ چلائے گا، اے میرے رب، مجھے ایک مرتبہ واپس بھیج دے تاکہ میں ایک نیک عمل کروں۔ لیکن اس وقت واپسی کا چانس نہیں ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبرستان جاؤ کیونکہ وہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہم نے قبرستان کو بھی بھلا دیا ہے اور مالز اور پارٹیز کو یاد رکھا ہے۔ آج کا انسان اصل غفلت ہے۔ آج کے انسان کی حالت یہ ہے کہ گھر میں قرآن الماری میں سجاوٹ بن کر رکھا ہے، مسجد میں اذان ہوتی ہے مگر ہمارے کان میں ہیڈ فونز لگے ہوتے ہیں، رات کو بیڈ پر لیٹے ہوئے 2-3 گھنٹے موبائل پر سکرول کرتے ہیں، لیکن 10 منٹ اللہ کے لیے سجدہ کرنا مشکل لگتا ہے۔ بھائیوں، یہ غفلت ہماری تباہی ہے۔ اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ تو میرے بھائیوں، اب بھی وقت لوٹ آؤ۔ اللہ پاک نے سانس کے ساتھ موقع دیا ہے، توبہ کر لو، اللہ سب معاف کر دے گا۔ اللہ کے ہو جاؤ، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ میرے بھائیوں، صرف ایک سیکنڈ کے لیے سوچو، ایک لمحہ قبر میں سب کچھ چھوڑ کر انسان اکیلا دفن ہوگا۔ نہ ماں، نہ باپ، نہ بیوی، نہ بچے، صرف اعمال ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ پھر بتاؤ بھائیوں، آج ہم اپنی قبر کو باغیچہ بنا رہے ہیں یا گڑھا؟ چیزیں تو آپ لوگوں کے سامنے کرسٹل کلیئر ہیں، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے دماغوں میں یہ ڈال دیا ہے کہ ہم بخشے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک بہت غفور الرحیم ہے، بہت کریم ہے، لیکن نافرمانوں کے لیے نہیں، جو شرک کرتے ہیں ان کے لیے نہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کام کر رہے ہیں، اذان ہوئی ہے، کام ختم کر کے نماز پڑھیں گے، تو یہ شرک ہے۔ آپ اپنی قابلیت پہ اعتبار کر رہے ہیں کہ شاید یہ میری قابلیت ہے جس پہ مجھے رزق مل رہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ رزق تمہاری قابلیت نہیں، میری عطا ہے۔ میرے بھائیوں، رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، تو پھر ہم اس دنیاوی چیز کے لیے نماز کو لیٹ کر دیتے ہیں، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن لوگ چلائیں گے، روئیں گے، لیکن اللہ کے سامنے صرف اعمال کام آئیں گے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، اور اس دن انسان کہے گا، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔
لیکن ہم نے تو کچھ آگے نہیں بھیجا. ہم صرف فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ یا واٹس ایپ پہ اسلامی دینی باتیں شیئر کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت نیک کام کیا ہے. لیکن میرے بھائیوں، پہلے ان کی تصدیق بھی کر لیا کریں کہ کیا جو ویڈیو ریل آپ آگے بھیج رہے ہیں اس میں کانٹینٹ جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط، من گھڑت ہے یا ایسے واقعات واقعی ہیں. تو میرے بھائیوں، اس دن سے پہلے لوٹ آؤ کہ جس دن آپ کی مہلت ختم ہو جائے، جس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور آپ پچھتاتے رہو. لیکن اس وقت پچھتانے کا فائدہ نہیں ہوگا میرے بھائی، کیونکہ دوزخ ہمارا ٹھکانہ بن جائے گا اور جنت سے ہم بہت دور ہو جائیں گے. تو میرے بھائیوں، یہ وقت ہے سنبھلنے کا، یہ وقت ہے اللہ کی طرف واپسی کا. نماز اپناؤ، قرآن کے ساتھ تعلق بناؤ، حرام سے بچ کر حلال رزق کماؤ، صدقہ اور خیرات کو اپنی عادت بناؤ، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے سچی توبہ کرو. کیونکہ پھر میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، موت اچانک آئے گی، نہ وقت دے گی نہ وارننگ. تو میرے بھائیوں، اس پہ غور کرو اور سوچو، اگر کل رات تیری روح نکل جائے تو کیا تو تیار ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے؟ سوچو، صرف سوچو. جواب تمہارے دل کے اندر ہے. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. اور میرے بھائیوں، آخر میں بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اے اللہ ہمیں موت سے پہلے ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہمیں دنیا کے فتنوں سے بچا. اے اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اور میرے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دے اور ہمیں اپنی رحمت سے جنت نصیب عطا فرما. آمین یا رب العالمین. تو میرے بھائیوں، اپنا خیال رکھیں. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر رہے. اپنے بھائی، اپنے دوست ارسلان بٹ کو دیں اجازت. پھر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی میرے چینل پہ ایک نئے پیغام کے ساتھ. دیکھتے رہیے اور سنتے رہیے ورڈز آف دین. اللہ حافظ.